دین کا علم سیکھیں اور اس کے بعد جو چاہیں کریں۔ کیا ہمارے ائمہ کرام تجارت نہیں کرتے تھے؟ ہمارے ائمہ کرام بزنس نہیں کرتے تھے؟ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے دور کے سب سے بڑے امام ہیں، ان کے ٹکر کا کوفہ میں نہ کوئی فقیہ تھا اور نہ کوئی محدث تھا، لاکھوں لاکھ حدیثیں ان کے سینے میں محفوظ تھیں، 86,000 مسائل کا انہوں نے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ استنباط اور استخراج فرمایا، 38,000 مسائل انہوں نے عبادات سے متعلق نکالے اور باقی مسائل معاملات سے متعلق نکالے۔ اتنا بڑا امام، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ بھی کپڑوں کا بزنس کرتے تھے۔ تو تجارت کرنے میں کوئی شرم کی بات تو ہے نہیں، لیکن اسی کے ساتھ جب راتوں کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مورخین نے لکھا ہے کہ پوری رات امام اعظم ابو حنیفہ عبادت ہی کرتے رہتے تھے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا تو ان کے پڑوس میں رہنے والے پڑوسی نے اپنے باپ سے پوچھا، یا ابت این الدعامۃ التی کنت اراھا باللیل علی سقف ابی حنیفہ، ابا جان ابو حنیفہ کی چھت پر روزانہ جو ستون میں دیکھتا تھا آج وہ ستون مجھ کو نظر نہیں آیا، وہ ستون کہاں غائب ہو گیا؟ پڑوسی نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ بیٹے وہ ستون نہیں ابو حنیفہ تھا جو اتنا لمبا قیام کرتے تھے، پوری رات عبادت کرتے تھے کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ ان کی چھت پر کوئی ستون کھڑا ہے جو رات کو تو نظر آتا ہے مگر دن میں غائب ہو جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا کل ہی انتقال ہو گیا اور ان کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اسی لیے آج کی رات ان کے چھت پر ستون نظر نہیں آیا۔ ذرا بتاؤ، امام اعظم ابو حنیفہ بزنس بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، شاگردوں کو قرآن اور حدیث کا درس بھی دیتے تھے، مسائل شرعیہ کا استنباط اور استخراج بھی کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ کپڑے کا بزنس بھی کرتے تھے۔ بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو بزنس کرنا علماء کے لیے، فقہاء کے لیے، محدثین کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں۔ رسول پاک نے تجارت کی، امام بخاری نے تجارت کی، بڑے بڑے محدثین اور فقہاء نے تجارت کی۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں، حافظ قرآن بنائیں، قاری قرآن بنائیں، اور یاد رکھیں یہ بچے جو حافظ قرآن بن کر نکل رہے ہیں، عالم بن کر نکل رہے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں سے کھائیں گے، تنخواہ کم رہے گی، تو تنخواہ اور روزی کا مدار ڈگری پر نہیں بلکہ روزی روٹی کا مدار تقدیر الہی پر ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے بندوں کی تقدیر کو لکھ دیا۔ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، زمین و آسمان کی تقدیر سے 50,000 سال پہلے اللہ نے بندوں کی روزی روٹی لکھ دی۔ جب روزی روٹی لکھی ہے اور یہ تقدیر سے جڑا ہوا مسئلہ ہے تو ہمیں اور آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ہماری قسمت میں جو روزی لکھی ہے وہ ہر حال میں ہم کو ملے گی، کیونکہ رسول پاک نے دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، ان روح القدس قد نفس فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ روح القدس نے میرے دل میں اللہ کی طرف سے یہ الہام کیا ہے کہ بندہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی روزی کا ایک ایک دانہ حاصل نہ کرے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت پیغام تاج الشریعہ علامہ شمشاد صاحب قبلہ، اس لیے نعرہ تکبیر۔ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بچہ حافظ بنے گا، عالم بنے گا تو اس کی تنخواہ کم رہے گی تو بچوں کو کیسے پالے گا۔ یہ علماء، حفاظ و قراء جس خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اچھے اچھے لوگ اتنی خوشحالی کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، بچپن میں ان کے والد کا وصال ہو گیا، ان کی تعلیم و تربیت کا پورا اہتمام ان کی والدہ محترمہ نے کیا۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ نے حضرت حماد کے پاس علم فقہ پڑھنا شروع کیا تو اتنے بڑے فقیہ بنے کہ کوفہ میں آپ کے ٹکر کا کوئی فقیہ نہ ہوا، اور اتنے بڑے محدث ہوئے کہ حضرت سفیان ثوری، حضرت مسعر ابن کدام اور بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں علم حدیث ختم ہوتا ہے وہیں سے امام اعظم ابو حنیفہ کا علم حدیث اسٹارٹ ہوتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سارے محدثین جس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچتے۔ تو علم فقہ کی دولت یہ بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے فقیہ بناتا ہے۔ آدمی اپنی کوشش اور محنت سے فقیہ نہیں بن سکتا۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کثیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین میں فقیہ بناتا ہے۔ بے شک حق حضرت ماشاءاللہ۔ جو فقیہ ہو گیا اس کو اپنا انجام معلوم ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو اپنا انجام معلوم نہیں، لیکن جو فقیہ ہے اس کو اپنا انجام معلوم ہے، اس لیے کہ فقیہ وہی ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ خیر کثیر کا ارادہ فرمائے، اور جب اللہ نے خیر کا ارادہ فرما لیا ہے تو اس بندے کو جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں داخل کرے۔ حق حضرت ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ شان امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور اللہ نے اتنا دماغ دیا تھا، اتنا دماغ دیا تھا کہ آج کا کمپیوٹر بھی کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا۔ بڑے بڑے لوگوں کا دماغ جہاں نہیں پہنچتا امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ فوراً پہنچتا تھا۔ اسی لیے امام ابو زید مروزی فرماتے ہیں لو وزنا عقل نصف اہل الارض بعقل ابی حنیفہ لرجح عقل ابی حنیفہ، اگر آدھی دنیا کے انسانوں کی عقل کو ترازو کے ایک پلے پر رکھ دیا جائے اور ابو حنیفہ کی عقل کو ترازو کے دوسرے پلے پر رکھ دیا جائے تو ابو حنیفہ کا پلہ بھاری پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ علم بہتوں کو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فقیہ بھی بناتا ہے، لیکن نتیجے تک تیزی کے ساتھ سب کا دماغ پہنچ جائے ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فقہاء میں اور مجتہدین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں رسول پاک نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اور دعا کب فرمائی؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے، حضرت عباس کی عمر 6 سال کی ہے، اور جب رسول پاک کا وصال ہوا تو ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ رہتی تھی جن کا نام حضرت میمونہ۔ حضرت میمونہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ حضور کی ازواج پاک میں ایک بیوی ہے حضرت میمونہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہے۔ حضرت میمونہ حضور کی آخری بیوی ہیں، اس کے بعد حضور نے کسی سے شادی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو شوق ہوا کہ میں اپنے خالہ کے گھر میں ایک رات گزاروں اور دیکھوں کہ رسول پاک رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے خالہ کے گھر یعنی حجرہ میمونہ میں تشریف لائے، اور خالہ سے کہا کہ خالہ آج کی رات میں آپ ہی کے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، گھر میں رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری کائنات کے بادشاہ، جنت و دوزخ کے مالک ہیں، لیکن نبی کے گھر میں کوئی اشترا بستر نہیں ہے کہ اس ننھے مہمان کو اس پر سلایا جائے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جس کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے، اس کی سادگی کا یہ عالم ہے کہ اس کے گھر میں کوئی اشترا بستر نہیں ہے۔ جب حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کے حجرے میں تشریف لے گئے تو بخاری شریف میں لکھا ہے کہ ایک ہی بستر تھا، ایک ہی تکیہ تھا۔ اب 3 آدمی اس پر کیسے سوئیں؟ تو بخاری میں لکھا ہے کہ تکیے کا ایک طرف جو لمبائی والا حصہ ہے اس پر ایک طرف رسول پاک نے سر رکھا، اور تکیے کا دوسرا طرف جو لمبائی والا ہے اس پر حضرت میمونہ نے سر رکھا، اور جو بیچ والا حصہ ہے اس پر عبداللہ ابن عباس نے سر رکھا۔ اور چونکہ خالہ ہی کے ساتھ میں ہے
6 سال کی عمر ہے، خالہ سے کوئی پردہ تو ہے نہیں، ماں کے ساتھ چھوٹا بچہ سو سکتا ہے، خالہ کے ساتھ بھی سو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو دین سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس کی کچھ دیر تک حضور علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد جب رات آدھی سے زیادہ گزری تو میں آنکھ بند کر کے لیٹا ہوا تھا، دیکھا کہ رسول پاک چپکے سے اٹھے، دروازہ کھولا، استنجا خانے میں تشریف لے گئے۔ تو میں بھی اٹھا اور رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گیا کہ سرکار کہاں جا رہے ہیں، چونکہ سیکھنا ہے۔ دیکھا حضور استنجا کے لیے استنجا خانے میں تشریف لے گئے، تو چھوٹے بچے کے دماغ میں یہ بات آئی کہ رسول پاک باہر نکلیں گے تو وضو کے لیے پانی تلاشیں گے، کیوں نہ میں ہی پانی رکھ دوں۔ چنانچہ پانی کا گھڑا لٹک رہا تھا، اس سے لوٹے میں پانی گرایا، اور رسول پاک جہاں بیٹھ کر وضو فرماتے تھے وہاں لوٹا رکھ دیا۔ سرکار استنجا سے فارغ ہوئے باہر نکلے، دیکھا کہ پانی رکھا ہوا ہے۔ سرکار نے پوچھا کس نے پانی رکھا؟ تو حضرت میمونہ بھی جاگ رہی تھی، انہوں نے فرمایا کہ چھوٹکے بیٹوا نے پانی رکھا۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، عبداللہ ابن عباس کو قریب بلایا، اور آپ نے اسی وقت دعا فرمائی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما اور دین میں فقیہ بنا دے۔ تو اللہ نے کتاب اللہ کا اتنا علم عطا فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لو ذالی قال بعیر لوجدتہ فی القرآن، اگر میری اونٹنی کی رسی گم ہو جائے تو میں قرآن کی روشنی میں تلاش کر لوں گا کہ میری رسی کہاں گری ہے۔ اور آپ کو قرآن کی تفسیر کا ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ راز المفسرین بن گئے، حبر الامہ بن گئے۔ بڑے بڑے صحابہ جب کسی آیت کا مفہوم نہیں سمجھتے تھے تو عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں پہنچتے تھے اور وہ سمجھا دیتے۔ عمر کم ہے لیکن نبی کی دعا کی برکت دیکھو کہ قرآن عظیم کی تفسیر سیکھنا ہے تو بڑے بڑے صحابہ آپ کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، مسائل شرعیہ پوچھنا ہے تو بڑے بڑے صحابہ عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو یہ علم کی برکت ہے کہ آدمی کی عمر کم رہتی ہے لیکن بڑے بڑے لوگ اس کی طرف مسائل میں رجوع کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر ابن خطاب کا زمانہ آیا تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس جوان ہو گئے تھے، اور بدری صحابہ، اصحاب بیعت رضوان، اصحاب خندق، یہ سارے صحابہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب اپنے دور حکومت میں جب سینئر صحابہ کی میٹنگ کرتے تھے تو ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی بٹھاتے تھے اور اپنے پاس بٹھاتے تھے اور ان سے بھی مشورہ کرتے تھے۔ بعض صحابہ کرام کو یہ بات گراں گزرتی تھی کہ ہم بوڑھوں کے بیچ میں ایک نوجوان کو بھی بیٹھایا جاتا ہے اور اس کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف جو عشرہ مبشرہ سے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جیسے تو ہمارے بھی بیٹے ہیں، یعنی اگر آپ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں تو ہمارے بیٹوں کو کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں عبداللہ ابن عباس کو کیوں قریب رکھتا ہوں، یہ تم لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پھر آپ نے سوچا کہ ان کی علمی برتری کو ظاہر کریں، تو ایک دن عبداللہ ابن عباس کو اپنے قریب بلایا، بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ فلاں دن فلاں تاریخ میں آپ لوگ اپنے اپنے بیٹوں کو بھی لے کر آئیں اور عبداللہ ابن عباس آپ بھی میرے پاس آئیں۔ سارے صحابہ جن کو اعتراض تھا وہ اپنے بچوں کو لے کر آئے اور عبداللہ ابن عباس بھی حضرت عمر کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ قرآن عظیم میں ایک سورہ نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اس آیت کا اور اس سورہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے کیوں نازل کیا؟ تو بہت سے صحابہ کرام نے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئے اور اللہ کی طرف سے فتح ملے تو ہمیں تسبیح و تحلیل کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ تو بہت سے صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس آیت کریمہ میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جب ہمیں نصرت اور فتح ملے تو
تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی تسبیح و تہلیل کریں۔ کسی نے کہا کہ اس سورہ مبارکہ میں صلح حدیبیہ کی خبر دی جا رہی ہے، یہاں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ کسی نے کہا یہاں فتح سے مراد فتح مکہ۔ جس کو جو بات معلوم تھی انہوں نے بیان کی، اور جو نوجوان صحابہ کے بیٹے تھے وہ تو کچھ بتا ہی نہیں پائے۔ تو حضرت عمر نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ آپ اس سورہ مبارکہ کا کیا مطلب نکالتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں جو مطلب سمجھتا ہوں وہ ان سے الگ ہے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ جو مطلب بتا رہے ہیں اس سے الگ مطلب میں سمجھتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میں نے یہ مطلب سمجھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو نازل کر کے اللہ نے اپنے حبیب کے وصال کی خبر دی ہے، موت کی خبر دی ہے۔ کیونکہ جب اللہ کی مدد آ گئی، فتح آ گئی، لوگ جو درجوک اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اسلام کو شوکت حاصل ہو گئی، اسلامی ریاست اور حکومت قائم ہو گئی، تو اللہ نے جس مقصد کے لیے نبی کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ اب اللہ رسول اللہ کو زمین پر نہیں رکھے گا بلکہ اپنے قرب خاص میں بلا لے گا۔ بے شک نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، بہت خوب زندہ باد۔ جب آپ نے یہ مطلب بتایا تو حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس جو مطلب تم نے سمجھا ہے بہت پہلے میں نے یہی مطلب سمجھا ہے کہ اب رسول پاک کا بہت جلد وصال ہونے والا۔ اب ان صحابہ سے فرمایا جو اعتراض کر رہے تھے کہ ہمارے بیٹے بھی تو انہی کے جیسے ہیں، کہا دیکھو فرق، ہم تمہارے بیٹوں کو مشورے میں شامل نہیں کرتے اور ان کو شامل کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان کو دین کی ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ جو سوال ان سے کیا جاتا ہے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں جواب دے دیتے ہیں۔ یہ علم دین کی برکت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اللہ نے بہت زیادہ ذہانت عطا فرمائی، علم دین میں آپ کو زبردست برتری عطا فرمائی، اور آپ کا دماغ جتنا جلد نتیجے پر پہنچتا تھا کسی اور عالم اور فقیہ کا دماغ نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ اسی لیے ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہوا، بوڑھوں کو غصہ زیادہ آتا ہی ہے، جھگڑا زبردست ہوا، جھگڑا اتنا بڑھا کہ بوڑھے میاں نے غصے کے عالم میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیا کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں، قسم کھا کر کہہ دیا۔ اب بیوی کیوں پیچھے رہتی، بیویاں تو دو ہاتھ آگے ہی رہتی ہے، بیوی نے بھی یہی قسم کھا لیا، بوڑھی نے بھی یہی قسم کھا لیا، میں بھی اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گا میں بھی تم سے بات نہیں کروں۔ اب دونوں قسم کھائے بیٹھے ہیں، اگر یہ ان سے بات کریں تو قسم ٹوٹے، قسم کا کفارہ دینا پڑے، انہوں نے بھی وہی قسم کھا لیا ہے، بات کریں تو قسم ٹوٹے، قسم کا کفارہ دینا پڑے۔ دونوں چپ چاپ گھر میں اکیلے ہیں، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا، کیونکہ بوڑھے میاں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں، اور عورت نے بھی یہی قسم کھا لیا۔ پھر سمجھ میں آیا کہ کب تک ہم لوگ ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، ضرورت تو پڑے گی ہی بات کرنے کی، چلیں کسی عالم اور فقیہ سے مسئلہ پوچھیں۔ اس دور کے سب سے بڑے محدث حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے علم کا دبدبہ تھا، محدثین کے امام ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی خدمت میں بوڑھے میاں پہنچے اور کہا حضرت بڑا غضب ہو گیا، میرا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور جھگڑا اتنا بڑھا کہ غصے کے عالم میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہہ دی کہ جب تک تو نہیں مجھ سے بات کرے گی میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور یہی قسم میری بیوی نے بھی کھا لی۔ تو حضرت امام سفیان ثوری نے فرمایا کہ جاؤ اپنی بیوی سے بات کرو، اور جب اپنی بیوی سے بات کرو گے تو قسم ٹوٹ جائے گی، قسم ٹوٹے گی تو قسم کا کفارہ دے دینا، 10 مسکینوں کو دوپہر اور شام کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا۔ آ رہے تھے، راستے میں سمجھ میں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نوجوان ہیں، ان کی بھی بڑی شہرت ہے، بڑی ذہانت ہے، چلے ذرا ان سے بھی پوچھیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
बूढ़े मियां उनकी बारगाह में पहुंचे, कहा हजरत एक मसला बताइए, मेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, इख्तिलाफ हुआ और इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ा कि मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। अब मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। इमाम आजम ने फरमाया कि जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। बूढ़े मियां ने कहा, रे ये कैसे? इतने बड़े इमाम ने फरमाया कि अपनी बीवी से बात करो, कसम टूटेगी, कसम टूटेगी तो कफारा अदा कर देना। और इमाम आजम अबू हनीफा नए नए हैं, नौजवान हैं, ये फरमा रहे हैं अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। फिर ये बूढ़े मियां भागकर सुफियान सौरी के पास गए और कहा, आप मुझको गलत मसला बताते हैं, मेरा पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। आपने बता दिया कि जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा अदा कर दो, और अबू हनीफा तो फरमा रहे हैं कि अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। कहा, अच्छा अबू हनीफा ने ऐसा कहा। हजरत सुफियान सौरी हाथ में असा लेकर और बड़े जलाल के साथ हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के पास आए। कहा, अबू हनीफा तुम लोगों को गलत गलत मसला बताते हो। इमाम आजम ने कहा कि हुजूर कौन सा मसला मैंने गलत बता दिया? कहा, अभी बड़े मियां को तुमने बताया कि अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। इमाम आजम ने फरमाया कि लगता है कि हुजूर ने इसके सवाल को सही तौर पर समझा नहीं, और जब तक मुफ्ती सवाल को सही तौर पर न समझ ले उस वक्त तक उसका जवाब सही नहीं हो सकता। फिक्र की बुनियादी और पहली सीढ़ी यही है कि पहले सवाल को गौर से समझे। बेशक मैं इस बूढ़े आदमी को खड़ा करता हूं, फिर से अपना मैटर और किस्सा बयान करें। आप भी गौर से सुने, मैं भी सुनूं, देखा जाए किसका जवाब सही है, किसका जवाब गलत है। बूढ़े मियां खड़े हुए, पूरा वाकया बयान किया। मेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, इख्तिलाफ हुआ और गुस्से के आलम में मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया, जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा ली कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगा। इमाम आजम ने फरमाया कि आपने कुछ नोट किया कि नहीं नोट किया? शौहर के कसम खाने के बाद बीवी कसम खा रही है और उसी शौहर से बात करते हुए, कलाम करते हुए कह रही है कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं भी तुझसे बात नहीं करूंगी। तो बीवी की तरफ से तो बात करना पा लिया गया, अब शौहर अपनी बीवी से बात करेगा तो कसम नहीं टूटेगी, और जब कसम नहीं टूटेगी तो कसम का कफारा क्यों देना? बेशक, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं, मुबारक हो ए अबू हनीफा, अल्लाह ने तुझको इतना दिमाग दिया है, इतनी ज़हानत दी है कि जहां तेरा दिमाग फौरन पहुंच जाता है, हम लोगों का दिमाग 2 साल में भी वहां नहीं पहुंचा। ये शान इमाम आजम अबू हनीफा की है, जिनके हम मुकल्लिद हैं और हनफी कहलाते हैं। आप किस इमाम के मुकल्लिद हैं? इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। बड़ा अलमिया ये है कि आज मुसलमानों से पूछिए कि तुम किस इमाम की तकलीद करते हो, तो पीर साहब का तो नाम याद रहेगा लेकिन इमाम साहब का नाम याद रहेगा। हम हनफी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं, उनकी तकलीद करते हैं। आला हजरत हनफी थे, हजरत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज हनफी थे, हिंदुस्तान के अक्सर औलियाए किराम हनफी थे। मसाइल शरइया में इमाम आजम अबू हनीफा की पैरवी करते हैं। बेशक, तो हमको अपने इमाम को भी तो याद रखना है कि नहीं याद रखना? और इमाम आजम अबू हनीफा तो ऐसे ऐसे मसाइल को हल कर देते थे हदीस की रोशनी में कि आम तौर पर मुहद्दिसीन हदीस की रोशनी में इस मसले को हल ही नहीं कर पाएंगे। एक शख्स इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने कहा कि हुजूर, मैंने अपना खजाना कहीं दफन किया था और दफन करके भूल गया हूं कि कहां खजाना दफन किया था, लिहाजा आप बता दें कि मेरा खजाना कहां दफन है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया कि खजाना तुमने दफन किया है तो मुझको क्या मालूम कि कहां तुमने दफन किया। उसने कहा, हुजूर, इतने बड़े मुहद्दिस,
اتنے بڑے فقیہ، شریعت کے اتنے بڑے امام، کیا کسی حدیث کی روشنی میں آپ جگاڑ نہیں بنا سکتے کہ میرا خزانہ مل جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے میرے اوپر اعتماد کیا، بھروسہ کیا، حسن ظن رکھا، تو جاؤ میں تم کو ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور اس بات کا پختہ ارادہ کرو کہ آج کی رات 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا، اور 2 رکعت کر کے نفلی نماز پڑھو۔ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، یہ بہتر ہے۔ 4 رکعت کر کے پڑھا تو یہ بھی جائز ہے۔ تازہ وضو کرو، مسجد کے کونے میں کھڑے ہو جاؤ اور دل میں پختہ ارادہ کرو کہ آج 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا، اور اس کے بعد ہم کو آ کر کے رپورٹ دو۔ وہ آدمی چلا، کہا کہ 100 رکعت پڑھنے سے اگر خزانہ مل ہی جائے تو اس میں حرج کیا ہے، 100 رکعت پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تازہ وضو کیا، مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا اور دل میں ارادہ جمایا، نیت کیا کہ آج 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہی ہے، اور ابھی پہلی 2 رکعت کی نیت باندھا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا اور دوسری رکعت میں داخل ہوا، جب تک تو جھٹتے یاد ہی آ گیا کہ خزانہ کہاں دفن کیا۔ اب جب یاد آ گیا تو کون نماز پڑھتا ہے؟ نیت توڑ تاڑ کر پھاوڑا اٹھایا، خدائی شروع کیا، اللہ کے فضل سے خزانہ مل گیا۔ صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا حضرت آپ نے بڑا اچھا جگاڑ بتایا، نماز بھی نہیں پڑھنی پڑی اور خزانہ مل گیا۔ امام اعظم نے فرمایا کیا ہوا، کچھ مجھ کو بھی تفصیل بتاؤ۔ اس نے کہا کیا ہوتا، جیسے آپ نے کہا تھا ویسے ہی میں نے کیا۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تازہ وضو کیا، مسجد کے کونے میں کھڑا ہو گیا، پختہ ارادہ کیا کہ آج کی رات 100 رکعت نفلی نماز پڑھنا ہی پڑھنا، اور ابھی پہلی 2 رکعت کی نیت باندھا تھا، 1 رکعت پڑھ چکا تھا اور دوسری رکعت میں ابھی داخل ہوا، جب تک تو مجھ کو یاد ہی آ گیا کہ خزانہ کہاں دفن کیا۔ امام اعظم نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ کہا کیا ہوتا، خزانے ہی کے لیے تو نماز پڑھ رہا تھا، جیسے ہی مجھ کو یاد آیا نیت توڑ تاڑ کر کے فوراً اٹھایا، خدائی شروع کیا، اللہ کے فضل و کرم سے خزانہ مل گیا۔ امام اعظم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ شیطان تم کو پوری رات عبادت کرنے نہیں دے گا۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب بندہ مومن نفلی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، شیطان اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے، یخطرو ببالہ ویقول اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا، اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے اور ایک ایک بھولی ہوئی چیز کو یاد دلاتا ہے، اس کو یاد کرو تم بھولے ہوئے ہو، اس کو یاد کرو تم بھولے ہوئے ہو۔ شیطان کا مقصد ہوتا ہے انہی چیزوں میں اس کو الجھا دیا جائے تاکہ نماز نہ پڑھ سکے۔ اس حدیث کی روشنی میں میں نے سمجھا تھا کہ شیطان ضرور تمہارے پاس آئے گا اور بھولی ہوئی چیزوں کو یاد دلائے گا اور اسی میں تمہارا خزانہ بھی یاد دلا دے گا، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ پہلے ہی دن اور پہلے ہی 2 رکعت میں آ جائے۔ اگر خزانہ یاد بھی آ گیا تو شکرانے میں کم سے کم اس 2 رکعت کو تو کمپلیٹ کر لیا ہوتا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، اس حدیث کو سارے محدثین نے پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا، ہم بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن کسی کا دماغ وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک امام اعظم ابو حنیفہ کا دماغ پہنچا ہے۔ اسی لیے امام شافعی امام اعظم کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ من لم ینظر فی کتبی لم یتفقہ فی الدین ولم یتباہر۔ سارے کے سارے فقہا جو پیدا ہو چکے ہیں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، فقہ کے معاملے میں امام اعظم کی اولاد ہے اور امام اعظم سب کے باپ ہیں۔ جس نے ان کی کتابوں کو پڑھا نہیں، نہ فقیہ بن سکتا ہے نہ متبحر عالم دین بن سکتا ہے۔ کیا شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی، اور مسائل کو حل کرنے میں
مسائل کو حل کرنے میں تو امام اعظم ابو حنیفہ اتنے آگے تھے کہ بڑے بڑے فقہا جس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے اس کو امام اعظم ابو حنیفہ حل کر دیتے۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، غور سے سنیے، تقریر زیادہ لمبی نہیں ہوگی، ابھی ختم ہو جائے گی۔ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا، مسئلہ پوچھا کہ حضور بتائیں کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ مباشرت کا معنی ہے شوہر اپنے برہنہ جسم کو بیوی کے جسم سے ٹچ کرے مگر ہم بستری اور دخول نہ۔ رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ تو رسول پاک نے فرمایا جائز ہے۔ وہ چلے گئے، دوسرے صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے مباشرت جائز ہے کہ ناجائز؟ رسول پاک نے فرمایا ناجائز ہے، قریب بھی نہ جائے۔ اب بتائیے، سوال ایک ہے، سوال کی پوزیشن ایک ہے، سوال کی نوعیت ایک ہے، لیکن رسول پاک دو طرح کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ پہلے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز، دوسرے صحابی کے سوال کے جواب میں نبی فرماتے ہیں مباشرت ناجائز۔ اس دور کا بڑا سے بڑا فقیہ اور محدث بھی ہوگا تو اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گا، کیونکہ دونوں حدیثوں میں زبردست ٹکراؤ اور تعارض ہے۔ ایک حدیث بتاتی ہے مباشرت جائز، دوسری حدیث بتاتی ہے مباشرت ناجائز۔ بڑے بڑے فقہا پریشان، لیکن جس مسئلے کو کوئی نہیں حل کر سکتا اس کو امام اعظم ابو حنیفہ حل فرماتے ہیں۔ ان کی خدمت میں یہ شخص حاضر ہوا اور کہا رسول پاک کی حدیث میں تعارض اور ٹکراؤ ہے، آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ اگر یہ فتویٰ دیتے ہیں مباشرت جائز ہے تو ناجائز والی حدیث سے اعتراض ہوگا، اگر آپ فتویٰ دیتے ہیں مباشرت ناجائز ہے تو جائز والی حدیث سے اعتراض ہوگا، کیونکہ رسول پاک کی حدیث میں ٹکراؤ۔ امام اعظم نے ایک ہی منٹ میں حل کر دیا، کہا کہ حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے۔ امام اعظم صرف حدیث ہی نہیں سمجھتے تھے، موقع سمجھتے تھے، محل سمجھتے تھے، بیک گراؤنڈ سمجھتے تھے، پوچھنے والا کیسا ہے یہ سمجھتے تھے، کس کے لیے یہ حدیث ہے یہ سمجھتے تھے۔ امام اعظم نے فرمایا حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، یہ تمہارے سمجھنے کا پھیر ہے۔ پہلے نمبر پر جو صحابی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ صحابی بوڑھے تھے اور بوڑھوں میں قوت شہوانیہ کم ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے لیے نبی نے فرمایا مباشرت جائز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو صحابی حاضر ہوئے وہ نوجوان صحابی تھے، نوجوانوں میں قوت شہوانیہ زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے مزاج کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ اگر ان کو مباشرت کی اجازت مل جائے گی تو بات جماع تک پہنچ جائے گی، روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، قضا اور کفارہ بھی لازم ہوگا، وہ تو مصیبتوں میں پھنس جائے گا۔ تو رسول پاک نے مصیبتوں سے بچانے کے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے مباشرت جائز نہیں ہے، حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں، پہلی حدیث بوڑھوں کے لیے ہے اور دوسری حدیث نوجوانوں کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنا زبردست علمی مسئلہ، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک منٹ میں اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اسی طریقے سے آدمی کو پیشاب کھڑے ہو کر کرنا چاہیے کہ بیٹھ کر کرنا چاہیے؟ آج کل غیر مقلدین بات بات پر بخاری 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 میں دکھاؤ، بخاری میں دکھاؤ۔ ان سے پوچھئے کہ تم کیا ہر مسئلے کے لیے بخاری کی حدیث مل جاتی ہے؟ ہر مسئلے پر بخاری کی حدیث سے استدلال کر لیتے ہو؟ بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی ایک بھی حدیث نہیں۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب البول قائما وقائدا، بیٹھ کر اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان۔ اور حضرت حذیفہ ابن الیمان کی تین حدیثیں ذکر کی ہیں، لیکن اتفاق سے تینوں حدیثوں میں کھڑے ہو کر پیشاب کا ذکر ہے، بیٹھ کر پیشاب کرنے کا ذکر نہیں ہے۔
बुखारी शरीफ में जो हदीस है वो ये है, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबातत कौमिन फबाला काइमन फतवज़्ज़ा व मसहा अला नासियतिही। हुजूर अलैहिस्सलाम कौम के घूर के पास आए, खड़े होकर पेशाब किया, पानी मंगाया, वजू फरमाया और अपनी पेशानी के अगले हिस्से पर मसा किया। इसमें साफ लिखा है फबाला काइमन, खड़े होकर पेशाब किया। तो बताइए कि आप खड़े होकर पेशाब करेंगे? इसलिए कि बुखारी शरीफ में खड़े होकर पेशाब करने की हदीस है? नहीं। आंख बंद करके हम बुखारी की हदीस पर अमल नहीं करते। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, ये हदीस बुखारी में नहीं है, बुखारी के अलावा सिहाह सित्ता में है। आप इरशाद फरमाती हैं, मन हद्दसकुम अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबूलु काइमन फला तुसद्दिकूहु फमा कान यबूलु इल्ला काइदन। जो तुमसे ये हदीस बयान करे कि रसूल पाक खड़े होकर पेशाब करते थे, तुम उसकी बात न मानना, क्योंकि मेरे सरकार ने जब जब पेशाब किया है बैठ कर पेशाब किया है, कभी खड़े होकर पेशाब नहीं किया। ये बुखारी में नहीं है, हजरत आयशा फरमा रही हैं। लेकिन हजरत आयशा नबी की बीवी हैं, ज़ौजा हैं, और बीवियों को शौहरों के बारे में जितनी जानकारी होगी बाहर के सहाबा को नहीं होगी। नबी कितनी रकात तहज्जुद पढ़ते हैं, नबी कितनी रकात वित्र पढ़ते हैं, नबी किस तरह गुस्ल करते हैं, नबी किस तरह खाना तनाउल फरमाते हैं, नबी किस तरह सोते हैं, ये सारी बातें जो घर के अंदर गुजरती हैं, नबी किस तरह इस्तिंजा करते हैं, ये घर की बीवियां ज्यादा बेहतर बता सकती हैं, बाहर के सहाबा नहीं बता सकते। इस बात में हजरत आयशा सिद्दीका की हदीस सबसे ज्यादा मजबूत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत जब हदीसों में तारुज और टकराव होता है तो सिर्फ हदीस हम नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि इसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या। क्योंकि हर हदीस सुन्नत नहीं है, मगर हर सुन्नत रसूलुल्लाह की हदीस। जब इस मसले की तहकीक के लिए बुखारी शरीफ की तीनों शरहें इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम कस्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी की शरहों को आप उठाकर देखेंगे तो इन हजरात ने दोनों मसलों को क्लियर कर दिया। बुखारी शरीफ में खड़ा होकर पेशाब करने का जिक्र है, वो हालत उज्र और हालत तकलीफ की हदीस। एक मौके पर रसूल पाक जंग से वापिस आ रहे थे और अपनी सवारी से फिसल कर रसूल पाक जमीन पर आ गए और आपके पांव में फ्रैक्चर हो गया। तो उस वक्त बैठकर पेशाब करने की ताकत और कुदरत नहीं थी, तो रसूल पाक ने अपनी उम्मत की तकलीफ का एहसास करते हुए चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब किया ताकि उम्मत को जवाज की दलील मिल जाए, उम्मत पर रहमत का दरवाजा खुल जाए। अगर रसूल पाक ने चंद मर्तबा खड़े होकर पेशाब न किया होता और आपका एक्सीडेंट हो जाता, पांव फ्रैक्चर कर जाता, उसमें प्लास्टर लग जाता और आप बैठकर पेशाब करने की ताकत और कुदरत न पाते, तो आप कैसे पेशाब करते? यहाँ के लिए रसूल पाक ने वो अमल पेश किया है। लेकिन जब कोई उज्र ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो बैठकर पेशाब करना यही रसूलुल्लाह की सुन्नत है, जिसको हजरत आयशा सिद्दीका बयान कर रही हैं। तो हालत उज्र में खड़े होकर पेशाब करना ये सिर्फ जायज है और बैठकर पेशाब करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। तो आप बताइए कि जायज पर अमल करेंगे कि सुन्नत पर अमल करेंगे? क्योंकि सुन्नत पर अमल करेंगे तो हदीस पर अमल हो ही जाएगा, लेकिन हदीस पर अमल करेंगे तो जरूरी नहीं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल हो जाए। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह एक मसले में अगर कई कई हदीसें आ जाएं तो हम उसमें तलाश करते हैं कि रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या। अब नमाज में मर्दों को नाफ के नीचे हाथ बांधना चाहिए कि सीने पर बांधना चाहिए कि नाफ के ऊपर बांधना चाहिए कि छोड़कर पढ़ना चाहिए? 4 तरह की हदीसें हैं। अब किस पर आप अमल करेंगे? एक हदीस में है रसूल पाक नाफ के नीचे हाथ बांधते थे, इमाम आजम ने इसी हदीस पर अमल किया। एक हदीस में है नाफ के ऊपर हाथ बांधते थे, इमाम शाफी ने इस पर अमल किया। और एक ज़ईफ और कमजोर जिसके रावियों में एक रावी मुनकर है, उसकी रिवायत में यह है कि सीने पर हाथ रखते थे, और एक रिवायत में यह है कि रसूल पाक हाथ बांधते ही नहीं थे बल्कि छोड़कर नमाज पढ़ते थे, जिसको इरसाल कहते हैं। इस पर इमाम मालिक ने अमल किया। अब आप बताइए कि 4 तरह की हदीसें हो गई,
تو آپ کس پر عمل کریں گے؟ ایک پر عمل کریں گے تو 3 چھوٹے گی، ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے تو ناف کے اوپر والی سینے والی حدیث چھوٹ جائے گی، چھوڑ کر نماز پڑھنے والی ہاتھ چھوٹ، اور ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو باندھ کر نماز پڑھنے والی حدیث چھوٹ جائے گی۔ ایک ہی حدیث پر عمل ہوگا، باقی حدیثوں پر عمل نہیں ہو سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان چاروں حدیثوں میں تلاش کر لیا کہ رسول پاک کی سنت کیا ہے، کیونکہ ابو داؤد میں ہے، حضرت علی فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنَ السُّنَّةِ وَضْعَ الْيَمِينَ عَلَى الْيَسَارِ تَحْتَ السُّرَّةِ، یہ بات سنت سے ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا۔ اور جب صحابی رسول کہے یہ بات سنت سے ہے تو اس سے کسی اور کی سنت مراد نہیں ہوگی۔ اگر کسی اور کی سنت مراد لیتا تو ان کا نام ذکر کرتا، ابو بکر کی سنت یہ ہے، عمر کی سنت یہ ہے، خلفائے راشدین کی سنت یہ ہے۔ جب مطلق فرمائے کہ یہ بات سنت سے ہے تو نخبہ جو اصول حدیث کی مشہور کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس سے رسول اللہ کی سنت مراد ہوگی، وہ حدیث مرفوع کے درجے میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھا۔ تو بتائیے ان چاروں حدیثوں میں ہم نے رسول اللہ کی سنت کو تلاش کر لیا کہ نہیں تلاش کر لیا؟ اسی لیے ہمارا نام اہل سنت پڑا، اہل حدیث نہیں پڑا، اس لیے کہ ہم صرف حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں بلکہ حدیث اور سنت دونوں پر عمل۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں اور علماء کا احترام سکھائیں۔ جب تک آپ کے دل میں علم کا احترام نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دل میں علماء کا احترام نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ دیندار ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ دین سکھانے والے یہ علماء۔ آخری بات سنیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے الملفوظ میں یہ واقعہ بیان کیا۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید جو اتنے بڑے خلیفہ تھے کہ ان کے دور خلافت میں اسلامی حکومت یورپ تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے دور خلافت میں سورج ڈوبتا ہی نہیں تھا، کہیں نہ کہیں نکلا ہی رہتا۔ بڑے بڑے عیسائی بادشاہ ان کے نام سے کانپتے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید کو اللہ نے اتنا دبدبا عطا فرمایا تھا، ایسی شان و شوکت عطا فرمائی۔ اور خلیفہ ہارون الرشید وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے علم حدیث کو جمع کرنے کی فکر کی، اور بڑے بڑے محدثین کو وظیفہ دیے کہ آپ لوگ بلاد اسلامیہ میں پہنچ جائیں اور جہاں جہاں رسول اللہ کی کوئی بھی حدیث ملے ان ساری حدیثوں کو جمع کریں۔ بعد میں تحقیق ہوتی رہے گی کہ کون صحیح ہے، کون حسن ہے، کون عزیز ہے، کون غریب ہے، یہ ساری تحقیقات بعد میں ہوگی۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ رسول پاک کی حدیث جہاں جہاں ملے اس کو جمع کیا، حدیث کو جمع کرنے کا کام شروع کیا انہوں نے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمان جاری کیا کہ کچھ لوگ حدیث رسول گڑھ کر، اپنے من سے حدیث گڑھ کر رسول اللہ کا نام لے کر امت میں پھیلا رہے ہیں تاکہ عقیدہ بگڑ جائے، عمل بگڑ جائے۔ ایسے وضائع حدیث جو حدیثیں گڑھتے ہیں، رسول پاک نے نہیں فرمایا ہے، مگر اپنی زبان سے حدیث گڑھ دیا اور کہہ دیا کہ یہ حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں کو تلاش کر گرفتار کر کے لایا ہے۔ بڑے بڑے وضائع حدیث پکڑے گئے، عربی ادب میں بڑے ماہر تھے، حدیثیں گڑھ کے پھیلا دیتے تھے۔ ایک وضائع حدیث کو پکڑ کر لایا گیا، حضرت خلیفہ ہارون الرشید نے کہا اس کی گردن اڑا دی۔ اس نے کہا یا امیر المومنین لما تقتلنی، اے امیر المومنین آپ مجھے کیوں قتل کریں گے؟ امیر المومنین نے کہا اریح العباد منکا، میں اللہ کے بندوں کو تم سے نجات دینا چاہتا ہوں، تو جب تک زندہ رہے گا حدیث رسول گڑھتا رہے گا، لوگوں میں پھیلاتا رہے گا اور لوگوں کا عقیدہ برباد کرتا رہے گا، تیرے جیسے آدمی کو قتل کر دینا مناسب۔ اس نے کہا یا امیر المومنین من این من الف حدیث وضعتها على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كلها ما فيها حرف نطق به رسول اللہ۔ اے امیر المومنین آپ مجھے قتل تو کر دیں گے، لیکن ان ہزاروں ہزار حدیثوں کا کیا ہوگا جن حدیثوں کو گڑھ کر میں نے امت میں پھیلا دیا، اس میں ایک حرف بھی رسول اللہ کا
کا فرمایا ہوا نہیں ہے، وہ سب میں نے کرا۔ تو امیر المومنین کی غیرت ایمانی دیکھو، اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ کو زندہ چھوڑ دیں گے تو کم سے کم میں نشاندہی تو کر دوں گا، اس کو گڑھا ہوں، اس کو گڑھا ہوں، اس کو گڑھا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا جو حدیث رسول میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ نشاندہی میں جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی نشاندہی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے۔ اور جہاں تک تیری ہزاروں ہزار حدیثوں کے گہنے کا سوال ہے کہ کیسے اس کو پہچانا جائے گا، تو من این انت یا عدو اللہ من ابی اسحاق الفزاری و عبداللہ ابن المبارک ینخلانہا نخلا، اے اللہ کے دشمن تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے؟ جب اللہ نے ہمارے درمیان ابو اسحاق الفزاری اور عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث کو پیدا کر دیا ہے تو تیری گڑھی ہوئی حدیثوں کو ایسے ہی چھانٹ کر پھینک دیں گے جیسے چلنی آٹے سے بھوسی نکال کر پھینک دیں گے۔ ہم کو تیری نشاندہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خلیفہ ہارون الرشید جب اپنے بیٹے کے لیے مدرس کا اتالیق کا انتخاب کرتا ہے تو بغداد میں نگاہ دوڑاتا ہے اور حضرت امام کسئی رضی اللہ تعالی عنہ پر اس کی نظر ٹھہر جاتی ہے۔ امام کسئی کو بلایا اور کہا حضور آپ میرے محل میں آئیں اور میرے بچے مامون کو آپ دین سکھائیں، اس کو عربی پڑھائیں، قرآن حدیث تفسیر یہ ساری چیزیں آپ پڑھائیں۔ تو حضرت امام کسئی نے فرمایا کہ جب تک اللہ نے مجھ کو سوکھی روٹی دی ہے میں تیرے محل میں جا کر اپنے دین کو اور علم کو نہیں بیچوں گا، میں اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہوں، اگر تیرے بچے کو پڑھنا ہے تو میری جھوپڑی میں آ جائے وہیں پڑھ لے، میں تیرے دربار میں نہیں آؤں۔ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے کہا حضور اتنی رعایت کر دی جائے کہ جیسے ہی میرا بیٹا پہنچے فوراً اس کا سبق ہو جائے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی نہیں ہوگا، جو پہلے پہنچے گا اس کو پہلے پڑھاؤں گا اور جو بعد میں پہنچے گا اس کو بعد میں پڑھاؤں گا۔ کہا حضور تب اتنا کرم ہو جائے کہ 2 دربان وہاں کھڑے رہیں گے، جب تک میرا بیٹا پڑھے گا کوئی اندر نہیں جا سکتا۔ کہا نہیں، میرے دروازے پر کوئی دربان نہیں رہے گا، لیکن اچھے استاذ کی قدر ہر جگہ ہوتی ہے، ہمیشہ ہوتی ہے۔ امام کسئی کے ٹکر کا کوئی مدرس اور امام نہیں تھا۔ امام محمد کے خالزاد بھائی ہیں، قرائے سبعہ میں سے ایک۔ امام کسئی نے جب کوئی شرط نہیں مانی تو خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے بلا شرط آپ پڑھائیں، میرا بیٹا آپ کے پاس رہے گا اور وہیں آپ پڑھائیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا امام کسئی کے پاس پڑھنے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد خلیفہ ہارون الرشید اسی علاقے سے شاہی لشکر لے کر نکل رہے تھے، فوج کے ساتھ ہاتھی کے ساتھ جا رہے تھے۔ دل میں خیال پیدا ہوا کہ ذرا دیکھیں کہ میرا بیٹا کچھ سیکھ رہا ہے کہ نہیں سیکھ رہا ہے، میرے بیٹے میں تعلیم و تربیت کا کچھ اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی فوج کو وہیں چھوڑ کر حضرت امام کسئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خلیفہ پہنچا، دیکھتا ہے کہ امام کسئی نماز پڑھنے کے لیے وضو فرما رہے ہیں اور خلیفہ کا بیٹا لوٹے سے پاؤں پر پانی گرا رہا ہے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد خلیفہ کو غصہ آیا اور اس نے اپنے بیٹے کو ایک کوڑا مارا اور کہا کمبخت، اللہ نے 2 ہاتھ کیوں دیے ہیں؟ ایک ہاتھ سے پانی گرا اور ایک ہاتھ سے اپنے استاذ کے پاؤں کو دھل، اور یاد رکھ جب تک تو استاذ کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں حاصل کر لے گا اس وقت تک اللہ رب العزت تم کو نور علم سے سرفراز نہیں کرے گا۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ اگر استاذ نے آپ کے بیٹوں سے کوئی خدمت لے لی کہ چلو درسگاہ میں جھاڑو لگا دو، چلو مسند سیدھی کر دو، چلو میرا کپڑا دھل دو، تو فوراً ناظم اعلیٰ کے پاس شکایت آ جائے گی کہ میرا بیٹا نوکر تھوڑے ہے، ان کا کام کرنے کے لیے تھوڑے مدرسے میں آئے۔ یہ اساتذہ آپ کے بچوں کی خدمت کے محتاج نہیں، یہ صرف اس لیے ان سے خدمت لیتے ہیں کہ جب یہ بچے اپنے گھر جائیں تو ماں باپ کی خدمت کا سلیقہ ان کو مل جائے۔ یہ اساتذہ آپ کے بچوں کی خدمت کے محتاج نہیں ہیں۔ جو بچے اپنے اساتذہ کی خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، وہ نور علم سے منور ہو جاتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرتا ہے اور